یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں۔ انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کریں پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کریں پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہفتے کے ایک خاص دن سب کے لیے عبادت کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو اپنی عبادت کے لیے پسند کیا، نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنی عبادت کے لیے پسند کیا، اور ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ لغت کے بہت بڑے امام علامہ ابن مسعود افریقی علیہ الرحمہ اپنی کتاب لسان العرب کے اندر جمعے کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جمعے کا نام عروبہ تھا، اور ایک بہت بڑے امام علامہ تغلب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے عروبہ کے دن کو جمعے کا نام دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب بن لؤی علیہ الرحمہ ہیں، جو چھٹی پشت میں جا کر نبی کے دادا ہو جاتے ہیں۔ علامہ سہیلی علیہ الرحمہ تاریخ و لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت جمعے کے دن کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن لؤی جو نبی کے جد امجد ہیں، اس دن لوگوں کو جمع فرماتے، ان سے خطاب کیا کرتے، ان کے سامنے تقریر کیا کرتے تھے کہ اے لوگو، اخیر زمانے میں ایک نبی آئے گا جو میری نسل سے ہوگا، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد و نصرت کرنا۔ حضرت کعب بن لؤی ان پاکیزہ شخصیتوں میں سے ایک عظیم الشان شخصیت تھی جو بت پرستی کے ماحول میں رہ کر بھی کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہ کی، ان کی عبادت نہ کی، لوگوں کو جمع فرمایا کرتے تھے اور ان سے خطاب کیا کرتے تھے۔ تو جمعہ اجتماع سے بنا ہے، جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمانی جاہلیت میں جمعے کا نام عروبہ تھا، بعد میں اس کا نام جمعہ پڑا، اور سب سے پہلے یہ نام رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب بن لؤی تھے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجتماع سے بنا ہے، اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں کثیر تعداد میں جمعے کی نماز کے لیے، اور نمازوں کی بنسبت زیادہ مسجد کے اندر اہتمام سے آتے ہیں، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمیں جمعے کی عظمت کے تعلق سے بتائیں کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، افضل الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں میں دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں کسی نہ کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کے دن کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں سے
ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، اس میں مسلمان جو بھی جائز دعا اپنے رب سے کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام فرما دی ہے کہ وہ انبیاء کے پاکیزہ اجسام کو خراب کر دے، ان کے بدن مبارک کو خراب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجنے کا عام رواج ہونا چاہیے۔ جمعے کا دن بڑی عظمت و بلندی والا ہے، تقدس و احترام والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ شیطان ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ اللہ نے شیطان کو راندہ درگار کیا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، جمعے کا مبارک دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو خلافت ملی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، جمعے کا مبارک دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ آپ کے صاحبزادہ محترم، آپ کے نواسے حضرت حسن حسین کربلا میں، حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جمعے کا مبارک دن تھا۔ مکہ فتح ہوا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ غزوہ بدر ہوا، جمعے کا مبارک دن تھا۔ قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، جمعے کا مبارک دن تھا۔ قیامت جس دن قائم ہوگی وہ جمعے کا مبارک دن ہوگا۔ جنت کو جس دن سجایا جاتا ہے وہ جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، جس دن اس کی تکمیل ہوئی وہ جمعے کا مبارک دن تھا۔ جس دن جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا وہ بھی جمعے کا مبارک دن ہوگا۔ حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب 50 مثالی شخصیات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک میدان ہے جس کو میدان مزید کہا جاتا ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ تو جنتی عرض کریں گے ہمارے رب تو نے ہر نعمتیں ہم کو عطا فرما رکھی ہیں، ہر چیز ہم کو ملی ہوئی ہے، اب کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ حکم دیں گے اپنے علماء سے پوچھو۔ تمام جنتی حضرات علماء سے پوچھیں گے کہ اب کون سی نعمت رہ گئی ہے جس کے بارے میں ہم اللہ سے سوال کریں؟ تو علماء فرمائیں گے کہ اصل چیز ابھی باقی ہے اور وہ دیدار الہی ہے، وہ اللہ کی زیارت کرنا ہے، وہ اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو جس دن جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا میدان مزید کے اندر، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان مزید کے اندر نور کی کرسیاں بچھا دی جائیں گی، اللہ کے سب سے قریب انبیاء ہوں گے، پھر صحابہ ہوں گے، پھر تابعین ہوں گے،
پھر تبع تابعین ہوں گے، پھر اولیاء اللہ ہوں گے. اسی طرح درجہ بدرجہ کرسیاں رکھی جائیں گی اور درمیان میں ہمارا رب جلوہ افروز ہوگا اور تمام جنتی جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار فرمائیں گے. جو انسان جمعے کے دن امام سے جتنا قریب ہو کر بیٹھے گا، جمعے کی نماز امام کے جتنا قریب پڑھے گا، کل قیامت کے دن اتنا ہی قریب سے اللہ کا دیدار بھی جنت کے اندر کرے گا. زوال کے بعد جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اسے دمبا یا میڈھا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جو جمعے کی نماز قریب آتی جاتی ہے، خطبے کا وقت ہوتا ہے، ثواب گھٹنا شروع ہوتا ہے اور خطبے تک یہ سلسلہ چلتا ہے. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. ثواب لکھنے والے فرشتے اپنے دفاتر کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. یہ فضیلت ہے جمعے کے دن کی. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1049 کے اندر تحریر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن لؤی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ وہ جب بھی جمعے کی اذان سنتے تو حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو حزم البیت میں نقیر کے اندر بنو ریاض کی پتھریلی زمین پر جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں ہماری تعداد 40,000 تھی. اسی طرح کتاب رحمت للعالمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 پر حضرت قاضی سلیمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یکم ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے سوار ہو کر قبیلہ بنی سالم ابن عوف کی وادی میں پہنچے تھے، جمعے کا وقت ہو گیا تھا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 افراد کے ساتھ جمعے کی نماز ادا فرمائی. یہ حضور کی معیت میں پہلا جمعہ تھا. جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ رب العزت مزید 1 ہفتے کے لیے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور آسمان سے لے کر زمین تک اس کے لیے نور بچھا دیا جاتا ہے. الغرض خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کا دن بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. ہم سب کو ہر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جمعے کی نماز کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نص قطعی سے ثابت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.